حضرت سے روایت ہے یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہو، آپ پر درود بھیجے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَلْحَقَهُ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور پھر جنت میں جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اس شخص کو مجھ سے ملحق کر دے گا. یعنی میرے قرب کا موجب ہے تجھ پر درود بھیجنا. جو تجھ پر درود بھیجے، تیری آل پر درود بھیجے، وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا کہ مجھ سے ملحق ہو جائے گا، وہ بھی اس مقام پر جہاں میں جنت میں ہوں گا. یا ممتحنتو، اب آ جائیں جنت پر. ممتحنہ، اس ممتحنہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ امتحانہ سے ہے. امتحان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. امتحانہ قدرتو، اگر امتحانہ قدرت کے ساتھ آئے یعنی قدرتہ علی التحمل، اگر امتحان کرنا ہے اس کی قدرت کو تو پھر کیا کیا؟ التحمل. ابتلا ہو، اس کو پھر مبتلا کر کے اختبار کیا جاتا ہے کہ اس کا تحمل کتنا ہے. امتحن القول، اگر کہیں کہ اس کے قول کا امتحان کیا. نظر فی وتدبرہ، اس قول میں نظر کیا، دیکھا اور اسے پرکھا. امتحن المعدن، اگر معدن کا امتحان کرنا ہے تو اس کا تصفیہ کرنا ہے اور اسے مصفات کرنا ہے. امتحان، امتحانہ کا کیا مطلب ہوا؟ خالص کرنا، مصفا کرنا. یا ممتحنہ یعنی یا مصفات، وہ ہستی، وہ ذات جسے خدا نے خالص کیا ہے، جسے خدا نے مہذب کیا ہے، جسے خدا نے مصطفیٰ کیا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، حضرت ابراہیم کے لیے کہا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے انہیں اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ وہ دار کا، وطن کا ذکر کرتے تھے. ان وطن مصر و عراق و شام نیست، ان وطن شہری سے اورا نام نیست. یہ وطن وطن توحید ہے، وطن توحید کے لیے خالص کیا ابراہیم کو. مناجات راجین میں بھی ہے فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ، اے اللہ مجھے خالص کر دے، اخلصنی بخالصۃ توحیدک واجعلنی من صفوۃ عبیدک. صفوہ یہ بھی خالص کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، اختبار کرنا ہے. اختبار بمعنی یہ، امتحان بمعنی اختبار، اختبار بمعنی اختیار. اگر آپ کو اختیار کیا جائے، آپ کو صفوہ کیا جائے. ممتحنہ یعنی اے وہ ذات جو مصفات ہے، جو مہذبہ ہے، جو مخلصہ ہے، جو صفوہ ہے. یاد میں آپ پڑھتے ہیں نا اہل بیت کے لیے سلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین. سلالہ آب گلاب کو کہتے ہیں. جیسے گلاب عربی فارسی میں گل آب ہوتا ہے نا، گلاب ہوتا ہے. ہم لوگ آب گلاب کہتے ہیں. جب گلاب سے اس کا رس نکال دیا جائے تو وہ سلالہ ہے. اس رس میں سے بھی جب عطر نکالا جائے تو وہ صفوہ ہے. کتنا خالص ہو رہا ہے. یہ خالص ہونا کہاں، یہ تو مادی مثالیں ہیں. اور وہ خالص، وہ ممتحن کون ہے؟ امتحان کرنے والا. ممتحن کون ہے؟ اللہ. وہ اور ہے، یہ اور ہے. یہ مثال ہماری اصلاً کسی بھی لحاظ سے اس منزلت کو نہیں پہنچ سکتی. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے دین کو پسند کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہاں اگر ہمیں ممتحنہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہو، ممتحنہ وہ جسے خدا نے چن لیا ہے، خالص کیا ہے، پاک کیا ہے، مہذب کیا ہے، مخلص کیا ہے. تجھے خلق کرنے سے بھی پہلے پاک کر دیا گیا تھا. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور ہر وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے. ہم عصمت کے قائل ہیں، لیکن یہ عصمت انبیاء کی اور ائمہ کی اور جناب سیدہ کی یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ تدریجی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ تھیں اور انہوں نے آزمائشات دینے کے بعد، امتحانات میں کامیابی کے بعد تدریجاً مرحلہ بے مرحلہ اس عصمت کو حاصل کیا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ جیسے جناب سیدہ نے حاصل کیا ہے اور لوگ بھی اس عصمت کو حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، جناب سیدہ کی عصمت عصمت تدریجیہ. عصمت تدریجیہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں
تو معصومہ پیدا ہوئی ہیں، طاہرہ پیدا ہوئی ہیں، مطہرہ پیدا ہوئی ہیں۔ جب جنت سے آئیں وہ 10 خواتین اور انہوں نے حضرت ختیجہ کو دیا، خذیہا یا ختیجہ طاہرۃ مطہرہ، آب کوثر ساتھ لائی تھی لیکن دھونے کی ضرورت نہ تھی، آب کوثر سے زیادہ مطہر ہے۔ خود جناب کہاں پاک کیا، کہاں سے یہ طہارت دی گئی؟ خلق ہونے سے پہلے، دنیا میں خلق ہونے سے پہلے نہیں، عالم انوار میں خلقت سے پہلے۔ انوار میں خلقت سے پہلے کیا مطلب؟ اگر آپ یہ امتحانہ بمعنی اختبرہ یعنی امتحان اردو والا امتحان لیں کہ آپ ممتحنہ ہیں یعنی آپ کا امتحان ہوا ہے، تو آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو ابھی یہاں آنا چاہیے، اس کے بعد آپ یہاں ہوں یا حضوری ہوں یا آن لائن ہوں، اور اس کے بعد آپ امتحان دیں تو پھر آپ کو کوئی مدرک ملے گا، درجہ ملے گا، آپ کو ہونا چاہیے۔ یہاں ہونے کی بات نہیں ہے، ہونے سے پہلے بس امتحان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ مصفات ہیں، یہ مہذبہ ہیں، یہ مخلصہ ہیں۔ کب؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو پہلا خلقت ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ محمد علیہ، رہ گیا کہ یہ بات پھر ہمیں سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کسی کو انتخاب کیا جائے اور اسے خالص کیا جائے، اسے مہذب کیا جائے، اسے صفوہ کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیوں کیا گیا؟ وہ بھی ان صلاحیتوں کی وجہ سے کیا گیا، ان انفرادیت کی وجہ سے کیا گیا جو جناب سیدہ میں ہے، جو اہل بیت میں ہے۔ اسی لیے تو عصمت کمال ہے۔ ہم اگر آپ زیادہ پڑھیں اس موضوع کو تو عصمت میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کو علم اتنا ہو جاتا ہے، اس علم کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کرنا بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیں کچھ پلیدی میں ہاتھ ہم نہیں ڈالتے، ہمیں علم ہے یہ پلیدی ہے، نجاست ہے، ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم معصوم ہیں اس سے۔ ٹھیک، علم عصمت لے کے آتا ہے، انبیاء کو خدا نے علم دیا اس لیے ان میں عصمت آئی، نہیں علم سے عصمت نہیں آتی۔ شیطان کو خدا نے علم دیا تھا، اس میں عصمت نہیں آئی۔ اہل ثقیفہ کے پاس علم تھا کہ علم نہیں تھا؟ علم تھا، ان پر حجت تمام تھی، تمام اہل ثقیفہ ہم سے زیادہ عالم تھے امامت کے بارے میں۔ عصمت علم سے نہیں آتی ہے، آپ کے علم ہو اور ایمان ہو تو عصمت آتی ہے۔ نہیں، مجھے علم ہے، کرونا ہے، ایمان بھی ہے، میں پھر بھی احتیاط نہیں کرتا، عصمت نہیں آئی۔